سونے کی آداب ابھی تک ختم نہیں ہوئے۔ سونے کی آداب میں سے نمبر 11، سونے سے پہلے پہلے توبہ کر لینا چاہیے۔ نہ جانے سونے کے بعد میرے لیے صبح ہوگی یا نہ ہوگی، اس لیے سونے سے پہلے پہلے توبہ کر لینا چاہیے۔ اس پر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، تو اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، اگر اس کے گناہ درختوں کے پتے کے برابر ہو، اگر اس کے گناہ تہ بتہ جمے ہوئے ریت کے برابر ہو، اگر اس کے گناہ دنیا کی دنوں کی تعداد کے برابر ہو، تب بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اللہ کے پاس جانے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے کم سے کم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ 3 مرتبہ پڑھنے سے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ نمبر 12، اپنے دلوں کو کینہ اور حسد سے پاک کرنا۔ اس پر بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو صبح و شام اس حال میں کر سکے کہ تیرے دل میں کسی کے متعلق کینہ نہ ہو تو ایسا کر۔ یعنی انسان کی دلوں میں نہ صبح نہ شام دلوں کے اندر کینہ ہونا چاہیے، اور کینہ اور حسد سے اپنے دلوں کو پاک رکھنا چاہیے۔ نمبر 13، تہجد کی نیت کر کے سونا۔ اگر کوئی شخص تہجد کی پختہ نیت کر کے سو جائے، پڑھنا بھی چاہیے، اگر تہجد کی پختہ نیت کر کے سو جائے، نیند کا ایسا غلبہ ہوا، نیند کا غلبے کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھ نہ کھلی، ڈائریکٹ فجر سے پہلے پہلے آنکھ کھلی، اس پختہ نیت کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ کی طرف سے اس کو تہجد کا ثواب دے دیا جاتا ہے، اور سونا اس کے لیے انعام ہو جاتا ہے۔ اس لیے تہجد کی نیت کر کے سونا چاہیے۔ نمبر 14، حدیث میں وارد مسنون دعاؤں کو پڑھنا۔ حدیث میں جو دعا آپ کو یاد ہے، ان تمام دعاؤں کو جو آپ کو سہولت ملے تو آپ کو پڑھ لینا چاہیے۔ میں ایک دعا کو ضرور پڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے سامنے یوں فرما رہے تھے، میرے صحابی اگر تم اس دعا کو پڑھ لے، پڑھنے کے بعد اگر تمہاری موت آ جائے، تمہاری فطرت اسلام پر موت ہوگی۔ یہ حدیث، یہ دعا ابو داؤد اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث جو ہے میں بتا رہا ہوں آپ سے، ابو داؤد اور مسلم میں سے برابر حدیث ہے، ایسے ہی حدیث ہے۔ تو کہنے فرمانے لگے، اگر اس دعا کو پڑھنے کے بعد کسی سے بات چیت نہ کرے، اور دائیں ہاتھ کو رخسار پر رکھے، بائیں ہاتھ کو رانوں پر رکھے اور سو جائے، اگر تمہاری اس حال پر تمہاری موت آئے، تمہارے فطرت اسلام پر موت ہوگی، اور اگر تمہارے موت نہ آئے تو صبح بڑی خیر معلوم ہوگی، یعنی صبح بہت بہترین فریش معلوم ہوگا۔ اس لیے ہم کو یہ دعا پڑھنے چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھنے لگے تو صحابی فوراً اس دعا کو یاد کر لیے۔ یاد کرنے کے بعد اب صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سنانے لگے۔ سنانے کے بعد صحابی نے ایک جگہ خطا بھی نہیں بلکہ ایک جگہ خطا کر دیا۔ وہ خطا یہ ہے، نبی کی جگہ پر رسول پڑھ دیے، الذی انزلت برسولک الذی ارسلت، حالانکہ وہ دعا یہ ہے الذی انزلت بنبیک الذی ارسلت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ ٹوکے، فرمانے لگے، نہیں بلکہ تم بھی اسی طرح پڑھا کرو جس طرح میں نے پڑھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری الفاظ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اس لیے مسنون دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ثابت ہے، اسی طرح پڑھنے کی رواج بنانا چاہیے، عادت بنانی چاہیے۔ تو وہ دعا، پوری دعا یہ ہے، ہاتھ کو یہاں رکھ کر، اس ہاتھ کو یہاں رکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رہبتا ورغبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت بنبیک الذی ارسلت۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اگر تمہاری موت آئے تو فطرت اسلام پر موت ہوگی، اور اگر صبح ہوئی تو بڑی خیر معلوم ہوگی۔ حدیث میں اس طرح ہے۔ تو نمبر 15، آیت الکرسی پڑھ کر سونا۔ اس پر بھی حدیث ہے، ایک شیطان انسان کی شکل میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس رات گندم چرانے آئے، اور چرانے کے بعد اس کو پکڑ لیا۔ ابو ہریرہ کو پتہ نہیں یہ شیطان ہے کیا ہے، تو اس کو پکڑنے کے بعد وہ شخص رونے لگے، انسانی شکل میں آئے، وہ شخص رونے لگے،
اور رات کے وقت تھے اور کہنے لگے میرے بیوی ہے، میرے بچے ہیں اور ہم بھوکے ہیں. تو تمام صحابی دلوں کے بڑے نرم مزاج کے تھے، تو اس کو گندم دے کے اس کو چھوڑ دیا گیا. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس رات کو ایک شخص آئے اور وہ گندم چرانے لگے، تو میں اس کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد وہ یوں کرنے لگے میرے بیوی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میں نے اس کو گندم دے کے اس کو واپس کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں، وہ دوبارہ آئے گا، وہ جھوٹا ہے. تو اسی طرح لگاتار 3 مرتبہ ایسے ہوئے. تو لگاتار آئے، چرانے لگے، رونے لگے، پھر واپس کر دیا. لگاتار آنے لگے، چرانے لگے، رونے لگے، پھر واپس کر دیا. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ بار بار آئے گا، وہ دوبارہ آئے گا کیونکہ وہ جھوٹا ہے. آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی اس کو پکڑ لینا ہے، پکڑ لوں گا. تو پھر دوبارہ وہ گندم چرانے، چوتھی مرتبہ سے گندم چرانے لگے، تو اس کو پکڑ لیا اور کھمبے کے اندر باندھ لیا. اور ابو ہریرہ فرمانے لگے میں تجھے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. تو وہ شخص کہنے لگے اگر میں تجھے ایک نفع کی چیز بتاؤں تو مجھے چھوڑ دے گا. تو صحابی عمل اور علم کے اعتبار سے بہت لالچی تھے، دنیا کے اعتبار سے لالچی نہیں تھے، عمل اور علم کے اعتبار سے بہت لالچی تھے. تو عرض کرنے لگے ہاں مجھے بتلا دیجئے، اگر مجھے بتلا دو گے تو مجھے چھوڑ دوں گا. تو وہ شخص کہنے لگے اگر تم سونے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھ لیتے تو تمہارے پاس کوئی شیطان نہیں آ سکتا. تو اس کو چھوڑ دیا گیا. یہی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول میں اس کو پکڑ لیا تھا، اس کو باندھ لیا تھا کھمبے میں. تو اس نے مجھے اس طرح یہ کہا کہ تمہیں ایک نفع کی چیز بتاؤں مجھے چھوڑ دے گا. تو مجھے نفع کی چیز سننے کے بعد چھوڑ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بتاؤ نفع کی چیز کیا ہے. تو ابو ہریرہ فرمانے لگے اللہ کے رسول وہ مجھے اس طرح کہا اگر تم سونے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھ لیتے تو تمہارے پاس کوئی شیطان نہیں آ سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تائید کی اور کہنے لگے ہاں اس نے سچ کہا لیکن وہ جھوٹا ہے، حالانکہ وہ شیطان ہے. تو کہنے لگے وہ شیطان ہے، اس لیے اگر شیطان ہمارے پاس نہ آئے تو اس نہ آنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سونا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.